السلام علیکم عزیز طالبات، آج کا ہمارا سبق جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے اخلاص و تقوی۔ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے لغوی معنی خالص کرنے کے ہیں، یعنی ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو، اور عبادت میں اخلاص سے مراد کہ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کی جائے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نمائش، دکھاوا اور شہرت یا کسی قسم کی اور غرض جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے پاک کر دو، اور خالص بندگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تقوی کا مفہوم۔ تقوی کے لغوی معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا ہے، اور دینی اصطلاح میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ تقوی انسان کے دل میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے، اسے برائیوں سے باز رکھتا ہے اور نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کبھی کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنا دامن بچا کر اور اپنے کپڑے سمیٹ کر چلا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اخلاص و تقوی کی اہمیت۔ قرآن کریم میں تقوی پر بہت زور دیا گیا ہے، گویا کہ عبادت کا بنیادی مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم یہی ہوا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سے عبادات میں بھی تقوی کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے، تو نماز کے سلسلے میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کی غرض میں بھی تقوی کا حصول شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کہ اور جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ حج کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہہ دیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں۔ ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ اختیار کرو اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اخلاص و تقوی جو ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے لیے حصول تقوی کو لازمی قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اخلاق و تقوی سے مزین ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیوں سے پاک تھے، حالانکہ پورا عرب جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی عرب معاشرے کے اندر شراب نوشی، قمار بازی اور بدکاری اور چوری اور دیگر تمام اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ شامل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے دور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ عبادت کے لیے غار حرا میں
جایا کرتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں رہتے تھے۔ اور آپ نے لوگوں کو بھی تقویٰ کی تلقین کی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں۔ چنانچہ ہر چیز کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و مساوات سے کام لیتے، ہمیشہ سادہ خوراک کو ترجیح دیتے۔ دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ سادگی اور عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ اسلام کی تبلیغ کے دوران کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے شدید مخالفت کی، لیکن آپ نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس فریضے کی انجام دہی میں آپ مصروف رہے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میں اس چیز پر فخر نہیں کرتا، اور اللہ میرے ہاتھ میں لوائے حمد دے گا اور میں اس پر فخر نہیں کروں گا۔ یعنی تمام انبیاء اکرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی فضیلت حاصل ہوگی، اور اس امتیازات حاصل ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی غرور کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عاجزی، انکساری اور سادگی سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اخلاص و تقویٰ اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا تھا کہ ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس چند مخلص اور متقی مسلمان آئے جو کہ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجبوراً واپس لوٹا دیا۔ تو ان افراد کو بہت صدمہ ہوا کہ وہ جہاد میں شرکت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص کا تذکرہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ہم مدینہ میں اپنے پیچھے کچھ لوگ چھوڑ آئے ہیں، اور جب ہم اس وادی یا گھاٹی سے گزریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو سخت جو ہے وہ مالی امداد چاہیے تھی، اور مسلمانوں کے پاس کو مالی امداد کی ضرورت تھی، تو صحابہ اکرام نے بھی جو ہے وہ مالی مدد کی۔ اس سلسلے میں اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے مال جو ہے وہ راہ خدا میں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اسی طرح سے ایک صحابی تھے جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے پھر مزدوری کی، اور پھر مزدوری کے عوض جو کھجوریں انہیں ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور خواتین نے بھی اپنے جو زیور تھے وہ راہ خدا میں وقف کر دیے۔ تو اخلاص و تقویٰ جو ہے، اس سے یہ اخلاص و تقویٰ میں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بغیر کسی غرض کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان کا تقویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک مسلمانوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسلام میں اخلاص و تقویٰ کو انتہائی اونچا مقام حاصل ہے کہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہیے، جیسے راستے سے کانٹے ہٹا دینے چاہیے، اور معذور کی مدد کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، اور بیوہ خاتون کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور وہ کام جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی نمائش شامل نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم انجام دیں۔ تو اسی طرح سے وہ کام جو ہم اپنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ سبق ہمارا مکمل ہوا، اس کی جو مشق ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ اخلاص کسے کہتے ہیں اور تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقویٰ کا کیا معیار رکھا مختصراً بیان کریں، اور تقویٰ کے حوالے سے کوئی حدیث نبوی سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آپ نے ان کے ارشادات
کو لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں آپ یہاں پر. اور مفصل سوالات میں سوال نمبر 2 ہے کہ حدیث نبوی کی روشنی میں اخلاص و تقویٰ پر روشنی ڈالیں. تو ایک حدیث جو آپ کے پاس موجود تھی، تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہاں پر حدیث مبارکہ بتائی ہیں، تو وہ آپ نے اس کوشچن میں ان کو ایڈ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اسے لکھنا ہے. اللہ حافظ.